سب سے پہلی بحث جو ہے اس کے تعارفی یا تمہیدی مباحث میں سے وہ ہے کہ یہ قرآن حکیم کی پہلی صورت ہے، اور یہ پہلی صورت ہونا دونوں اعتبارات سے۔ مصحف کی پہلی صورت تو ہے ہی، سبھی جانتے ہیں، اور اسی اعتبار سے اس کا نام ہے الفاتحہ۔ فتح کہتے ہیں کھولنے کو، فتح یفتح کھولنا، مفتاح کہتے ہیں کنجی کو جس سے تالا کھل جائے، چابی۔ الفاتحہ کھولنے والی، یعنی دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن۔ یہ انگریزی کا لفظ زیادہ اس کی مناسبت کو ظاہر کر رہا ہے، فاتحہ کی اوپننگ سورہ۔ تو یہ در حقیقت قرآن مجید کی، مصحف کی تو پہلی صورت ہے ہی، لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ ترتیب نزولی میں بھی پہلی مکمل صورت جو حضور پر نازل ہوئی وہ یہی ہے۔ اگرچہ وہ ترتیب نزولی کا میں عرض کر چکا ہوں تمہیدی مباحث میں، تعارف قرآن میں، کہ پورے یقین اور جزم کے ساتھ اور حتمی طور پر کہنا تو بہت مشکل ہے، اختلافی آراء موجود ہیں، لیکن تقریباً اجماع ہے اس پر کہ سورہ فاتحہ سے قبل صرف متفرق آیات نازل ہوئی ہیں، جو سورہ علق کے آغاز میں ہیں 5 آیات بالاتفاق، جو سورہ نون کی شروع میں ہے، سورہ قلم بھی اس کا نام ہے، 7 آیات، سورہ مزمل کی ابتدائی 7 آیات، سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات، اور پھر مکمل سورت جو پوری نازل ہوئی وہ یہ سورہ فاتحہ ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ 7 ہی آیات پر مشتمل ہے۔ اس پر اگرچہ گفتگو بعد میں ہوگی۔ تو پہلی سورت ہونا اس سورہ مبارکہ کا دونوں اعتبارات سے ہو گیا، ایک یہ کہ یہ مصحف کی پہلی سورت ہے، اور نمبر 2 یہ کہ سب سے پہلی مکمل سورت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ دوسری بحث ہے اس کے نام۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے، عربوں کا ایک خاص ذوق تھا نام رکھنا کثرت سے، جس چیز سے محبت ہو جائے اس کے بہت سے نام ہوں گے، اس کی ایک ایک ادا، اس کا ایک ایک وصف، اس کی ایک ایک صفت کے حوالے سے اس کے نام بناتے چلے جانا۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ کے بھی متعدد نام ہے، بلکہ متعدد کا لفظ تو ہلکا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے 25 نام جو ہے الاتقان فی علوم القرآن میں جمع کیے، ان میں سے جو موٹے موٹے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ الفاتحہ کو تو اس کے اسم علم ہونے کی حیثیت حاصل ہے، اس کا نام اگر لیا جائے گا جو بالکل ایکسکلوسیو ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ میں بیان کر چکا ہوں وہ اس اعتبار سے بھی کہ اوپننگ سورہ ہے قرآن مجید کی۔ اس کے بعد اس کی جامعیت کے اعتبار سے 2 نام بہت معروف ہیں اور مشہور ہیں، ام القرآن اور اساس القرآن۔ اساس بنیاد کو کہتے ہیں جس پر کوئی عمارت تعمیر ہو، جڑ کو کہتے ہیں، تو والدہ کے لیے بھی یہ لفظ اسی اعتبار سے آتا ہے، ولادت ہوتی ہے اولاد کی اسی سے، تو یہ کا لفظ جو ہے ام القرآن یعنی جڑ بنیاد جو ہے قرآن مجید کی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ پھر ایک حدیث میں اس کے 2 الفاظ آئے ہیں، وہ حدیث ابھی ہم پڑھیں گے بھی، السبع المثانی اور القرآن العظیم، یہ خود اپنی جگہ پر ایک مکمل قرآن ہے، یعنی اس سورہ مبارکہ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور چونکہ یہ الفاظ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے ہیں، ابھی ذرا ٹھہر جاؤ میں بعد میں کروں۔ تو السبع المثانی، 7 دہرائی جانے والیاں، بار بار پڑھی جانے والیاں 7 آیات، اور القرآن العظیم یہ بھی اس کا ایک نام ہے، یہ خود اپنی جگہ ایک مکمل قرآن ہے اور عظمت والا قرآن ہے۔ پھر جو اس کے مضامین ہیں اور پھر اس کے جو مختلف اجزاء ہیں اس کے اعتبار سے سورۃ الحمد، سورۃ الشکر، سورۃ الصلاح، سورۃ السؤال، سورۃ المناجات، یہ مختلف نام ہیں۔ الکافیہ، الشافیہ اور الشفاء، الوافیہ، الراقیہ۔ راقیہ رقی کہتے ہیں جھاڑ پھونک کر یہ کچھ پڑھنے کو، یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ اس اعتبار سے بھی اس کو مسلسل پڑھ کر کئی بار اگر پھونکا جائے، یہ بھی چیزیں ہیں کہ جو ثابت ہیں اور ان کے اندر ہمارے اسلاف کا یہ تعامل رہا ہے۔ تو شافیہ شفا دینے والی، الشفا بھی اس کا نام ہے، سورۃ الشفا اور شافیہ۔ الکافیہ، یہ کافیہ بھی کفایت کرنے والی، یعنی یہ کہ مضامین قرآن اور اس کی حکمت اور فلسفے کو اپنے اندر سمو لینے والی اور اس کا احاطہ کرنے والی۔ الوافیہ، پورا کر دینے والی، یہ بھی اس کی جامعیت کے اعتبار سے۔ تو یہ ہیں چند نام جو میں نے آپ کو بتائے۔ ویسے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے 25 نام اس کے، اور انہوں نے لکھا بھی ہے کہ میں نے بڑی محنت سے جمع کیے، لیکن یہ کہ ان کی اہمیت نہیں ہے، یہ تو
بس وہی ایک ذوق جو ہے عربوں کا کہ جس شے سے محبت ہو، جس کی عظمت کا نقش قلب پر ہو، پھر اس کے نام وہ متعدد اور کثرت کے ساتھ رکھنا، یہ ان کا ذوق ہے۔ تیسری بحث ہے فضیلت کی۔ اب وہ ذرا حدیث لگا دو یہاں۔ اس کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، اور یہ جامع ترمذی میں بھی موجود ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ میں سے کتنے حضرات اس کو پڑھ سکیں گے، لیکن بہرحال جو بھی پڑھ سکتے ہو، میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو تو پورا لفظ بلفظ آپ لوگ پڑھ لیں۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لابی بن کعب، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا۔ یہ ابی بن کعب جو ہے یہ انصاری صحابی ہیں، اور ان کا ایک خاص درجہ یہ ہے کہ حضور نے ان کے بارے میں بھی افعل التفضیل کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ یہ اقرؤہم ابی بن کعب، میرے صحابہ میں سب سے بڑا قاری۔ اور قاری جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس وقت محض اس قرات کے معنی میں نہیں تھا جس معنی میں کہ آج کل ہم استعمال کرتے ہیں، عالم ہونا بھی اس کا لازم تھا معاملہ، اس لیے کہ ان کی اپنی زبان تھی، اس میں جو قرآن کا سب سے بڑا قاری تھا گویا کہ وہ قرآن کا سب سے بڑا عالم بھی تھا۔ یہ بعض صحابہ کے لیے افضل التفضیل کے صیغے آئے ہیں، جیسے کہ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، اشدہم فی امر اللہ عمر، احیاہم یا اکثرہم حیاء عثمان، اقواہم علی، عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، اصدقہم لہجۃ ابو ذر۔ اسی طریقے سے نوٹ کر لیجئے کہ اقرؤہم ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان سے حضور نے ایک سوال کیا، اتحب ان اعلمک سورۃ لم ینزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلھا، اے ابی کیا میں تمہیں وہ سورت نہ سکھاؤں جس کی مثل، جس کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ قرآن میں۔ مراد یہ ہے کہ قرآن میں بھی وہ منفرد ہے، اس کی عظمت والی صورت اور کوئی نہیں، اس کی سی عظمت والی صورت، یہ بے نظیر اور بے مثل صورت ہے، اس کی نظیر، اس کے مثل نہ قرآن میں، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور۔ قال نعم یا رسول اللہ، تو حضرت ابی کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ حضور ضرور سنائیے، ضرور سمجھائیے، ضرور پڑھائیے، بتائیے مجھے وہ کون سی صورت ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیف تقرؤ فی الصلاۃ، ذرا سناؤ تو صحیح نماز کیسے پڑھتے ہو، کیا پڑھتے ہو نماز میں؟ قال فقرأ ام القرآن، انہوں نے کہا کہ انہوں نے پڑھا پھر سورہ ام القرآن۔ اب یہاں دیکھیے وہ لفظ آ گیا، سورہ فاتحہ، ام القرآن، انہوں نے تلاوت کی۔ نماز تو میں ایسے پڑھتا ہوں، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ہستی کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلھا، اس صورت کے نظیر اور اس کے مثل نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ قرآن میں، نہ زبور میں کبھی نازل نہیں ہوئی، بے مثل اور بے نظیر صورت ہے۔ وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي، یہی ہے سبع من المثانی، والقرآن العظیم، اور یہی ہے القرآن العظیم، عظمت والا قرآن، الذی اعطیتہ، جو کہ مجھے عطا کیا گیا ہے۔ رواہ ترمذی، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ یہ جو دو الفاظ ہیں سبع من المثانی اور قرآن عظیم، یہ در حقیقت سورہ ہجر کی آیت میں وارد ہوئے، چنانچہ وہاں مضمون جو ہے آخری حصے میں سورہ ہجر کے وہ یہ ہے کہ اے نبی، جو کچھ لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی اور کچھ کہہ رہا ہے، آپ اس پر ملول اور غمگین نہ ہوں۔ ہم نے یہ آسمان اور زمین بے مقصد نہیں بنائے، ہر شے کا نتیجہ نکلے گا، مجرموں کو بھی سزا مل کر رہے گی۔ اسی طریقے سے یہ دولت مند ہیں اور جو اس وقت سرداران قریش ہیں، جنہیں چودراہٹ حاصل ہے، اقتدار حاصل ہے، ان سے بھی آپ متاثر نہ ہو، ان کی ان چیزوں کو بھی نگاہ میں نہ لائیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے تو آپ کو 7 دی ہیں دہرائی جانے والیاں اور قرآن عظیم عطا کیا، یعنی اتنی بڑی دولت آپ کو دی ہے کہ کوئی دولت اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کسی کا اقتدار دنیا میں کسی اہمیت کا حامل نہیں، یہ آنی جانی چیزیں ہیں، فانی چیزیں ہیں، کسی شے کی کوئی وقت آپ کی نگاہ میں نہ ہو۔
ظاہر ہے یہ حضور سے کہا جا رہا ہے، لیکن اس میں مخاطب جو ہیں وہ خود مسلمان ہیں، اور قیامت تک کے لیے لوگ ہوں گے جو بھی اس راستے پر آئیں۔ جب تک کہ نگاہوں میں ان چیزوں کی تحقیر کی کیفیت پیدا نہ ہو جائے، آدمی اس راستے پر چل ہی نہیں سکتا کہ جو راستہ قرآن کھولتا ہے انسان کے لیے۔ تو اس میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 ہے یہ۔ ہم نے تو آپ کو 7 عطا فرمائی ہیں دہرائی جانے والیاں، اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو مجھ پر اللہ نے جو اپنا احسان جتایا ہے، اپنا انعام جو ہے فرمایا ہے کہ ہم نے اتنی بڑی دولت آپ کو دی ہے، وہ یہی تو ہے، یہی سورہ فاتحہ ہے، ہے سبع المثانی، یہی ہے سبع مثانی، اور یہی ہے القرآن العظیم، بہت عظمت والا قرآن۔ یہاں میں یہ چیز بھی بیان کر دوں کہ مولانا اصلاحی صاحب اس آیت کا منشا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو 7 گروپ میں بیان کر چکا ہوں، جن میں سے ہر گروپ جو ہے سورتوں کا، اس میں کچھ سورتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں، تو انہوں نے اس آیت سے مراد وہ لی ہے۔ مجھے ان سے اختلاف ہے، جہاں تک وہ بات ہے کہ 7 گروپ ہیں، مکی اور مدنی صورتوں کے 7 گروپ بنتے ہیں، اس سے اتفاق ہے، وہ میں تعارف قرآن کے ضمن میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ لیکن ضروری نہیں کہ اس آیت میں مراد وہ ہو، جبکہ ہمارے پاس یہ مرفوع حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے، قول ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہمیں اس سے ادھر ادھر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تقاضا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس سے ادھر ادھر نہ ہوں۔ باقی اپنی جگہ پر وہ کہ 7 گروپ ہیں، 7 منزلیں ہیں، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ اور خاص طور پر یہ بالاتفاق یہ جو صورت ہے سورہ ہجر، یہ تو مکی صورت ہے۔ مکی صورت میں ابھی پورا قرآن نازل ہی کہا ہوا تھا، ابھی وہ 7 گروپ تھے ہی کہاں۔ ابھی تو یوں سمجھیے سورہ ہجر جو ہے وہ تو قرآن حکیم کی مکی صورتوں میں بھی ابتدائی دور کی مکیات میں سے ہے، اس لیے کہ یہ بالکل ابتدائی دور کی بات ہے کہ حضور کو مجنون کہا گیا۔ بعد میں تو کسی نے مجنون نہیں کہا، پھر وہ تو آغاز میں تھا خیال کہ شاید کوئی آسیب زدہ ہو گئے ہیں، کوئی جن آ گیا ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں فرشتہ میں نے دیکھا ہے، فرشتہ آیا ہے، پتہ نہیں کوئی جن ہے جو ان کو نظر آ گیا ہے، یہ بات بالکل ابتدائی دور میں کہی گئی، بعد میں یہ باتیں نہیں رہی۔ اس اعتبار سے اس وقت وہ کہاں تھا قرآن اور کہاں اس کے وہ 7 گروپ، اس اعتبار سے ہمیں، اور میرے لیے تو اصول یہ ہے کہ جہاں ہمیں مرفوع حدیث صحیح مل جائے اس سے ادھر ادھر ہونا در حقیقت اپنے آپ کو فتنے کے خطرے میں مبتلا کرنا ہے۔ تمسک بالاسلاف جو میں نے آج کہا ہے اس میں جڑے رہنا، اور ظاہر بات ہے کہ اس میں سب سے بڑی بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث ہے۔ تو سب سے پہلی جو اس کی فضیلت کے لیے تو یہ حدیث جو ہے میں سمجھتا ہوں کفایت کرتی ہے۔ حضرت انس سے بھی ایک روایت ہے جو امام حاکم نے نقل کی ہے کہ حضور نے اسے افضل القرآن قرار دیا ہے، قرآن کی سب سے زیادہ فضیلت والی صورت۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول نقل ہوا ہے کہ یہ ثلثِ قرآن، قرآن حکیم کے 2/3 کے مساوی ہے۔ اب دیکھیے کسی شے کی عظمت کو اور اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھانے کے مختلف اسلوب ہو سکتے ہیں، یہ کوئی تولنے کے حساب سے نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو، اور ان میں آپ کو معلوم ہے کہ سب کے سب لوگ تو اس صلاحیت کے نہیں تھے کہ جو کسی چیز کی علمی قدر و قیمت کو جیسے کہ وہ ہے اس کو سمجھ سکتے کما حق ہو، ان میں وہ بھی تھے کہ جن کا اپنا فہم اور اپنی سوچ اس کا دائرہ زیادہ وسیع نہیں تھا، انہیں کوئی ایسی شے جو ہے اس کی تمثیل کی ضرورت تھی، ایسی شے سے تشبیہ اور تمثیل جو ان کی سمجھ میں آتی ہو۔ اب سورہ اخلاص کو کہا گیا ثلث قرآن، 1/3 قرآن، سورہ کافرون کو کہا گیا ربع قرآن، قرآن کا 1/4 حصہ، سورۃ الزلزال کو کہا گیا 1000 آیات کے برابر، یعنی یہ کہ سدس قرآن، قرآن کا 6واں حصہ تقریباً بن جاتا ہے۔ لیکن اس میں جو بلند ترین جو نسبت ہے وہ یہ ہے جو سورہ فاتحہ کو دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جو منقول ہے کہ یہ ثلثِ قرآن یعنی 2/3 قرآن کے برابر ہے۔